بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سارے اسٹاف کو اور آپ کو بھی ڈاکٹر فیصل، کیونکہ آپ نے اس میں جو ریفارم پروسیس شروع کیا تھا، آپ کو بھی، تیمور آپ کو، اور شرام جو آپ پہلے ہیلتھ منسٹر تھے، آپ سب کو مبارک آج دیتا ہوں۔ مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ ایک تو جب ہاسپٹل کے اندر اس کی جو بیسمنٹ کے اندر میں گھسا تو ایک نظر آیا کہ صرف ایک روٹین کا کام نہیں بلکہ ایک جنون سے کام کیا گیا، ایک پیشن سے کام کیا گیا، وہ نظر آ جاتا ہے۔ ایک ہاسپٹل جس کے اندر صفائی ہو، جس کی اپیرنس اچھی ہو، وہ بلڈنگ تو ایک ایسپیکٹ ہے ہاسپٹل کا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اس بلڈنگ میں جان ڈالتے ہیں، ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف، ان کے اوپر بھی بڑا اثر پڑتا ہے جب وہ ایک اچھی بلڈنگ دیکھتے ہیں، صفائی دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ہاسپٹل اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اچھے ڈاکٹرز کو اور میڈیکل ورکرز کو اٹریکٹ کرتا ہے جب وہ ایک اچھی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں۔ ہماری کامیابی شوکت خانم میں سب سے بڑی یہ تھی کیونکہ وہ ایک تو اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل تھا۔ اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ کو زیادہ تر ملک سے باہر سے اٹریکٹ کرنا پڑا تھا، تو ملک سے اندر تو پھر بھی آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ڈاکٹرز کو، اور لیکن جب آپ باہر سے اٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان کو فیسلٹی دینی پڑتی ہے جن کی ان کو عادت ہوتی ہے باہر، تو وہ جب دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں زیادہ تر حال ہے، تو وہ پھر زیادہ تر، میں نے کئی دفعہ دیکھا، لوگ جذبے سے آتے ہیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے، لیکن جب وہ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے تھے۔ تو شوکت خانم میں ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ پہلے انوائرمنٹ کریٹ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی تو دنیا میں ڈیمانڈ ہے، تو وہ تو اگر آپ نے ان کو فیسلٹیز نہ دی وہ نہیں آئیں گے۔ تو ہماری کامیابی یہ تھی کہ ہم نے اپنی جو ان کو انوائرمنٹ دی، جو سسٹمز دیے، جو صفائی دی شوکت خانم میں، اس کی وجہ سے ہمارے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ دنیا سے ڈاکٹرز آئے، پاکستانی آئے لیکن باہر سے آئے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ اب میں یہ ضرور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ شوکت خانم جو ابھی ہمارا سرٹیفیکیشن ہوئی ہے، ایک باہر ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، وہ ہاسپٹلس کو گریڈ کرتا ہے، ان کو سرٹیفائی کرتا ہے۔ تو جو بھی لیٹسٹ ہماری سرٹیفیکیشن ہوئی ہے شوکت خانم لاہور کی، اس میں دنیا میں جو 50 ٹاپ ہاسپٹلز ہیں، اس لیٹسٹ جو انہوں نے کرائیٹیرین سیٹ کیا ہوا ہے، اس کے مطابق شوکت خانم ان دنیا میں 50 ہاسپٹلز میں سے ہے، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب تیمور آپ نے بڑا زبردست پریزنٹیشن کی، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاؤں، آپ جب پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، مثلا آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو 90% لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ انگریزی میں جاتے ہیں تو وہ ڈراپ کر کے 10% رہ جاتے ہیں، یعنی وہ بیچارے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، میں امیجن کر رہا ہوں ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ایک دم آپ انگریزی میں گئے 90% آپ نے ان کو بلینک آؤٹ کر دیا، سینسر کر دیا ان کو۔ تو پلیز یہ کوشش کریں کہ اپنی جب آپ فیصلہ کر لینا، یا تو آپ اوپر سے 5-10% سے بات کرنی ہے تو انگریزی میں بول رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے، عوام سے، جو کہ یہ ہے، یہ عوام کا، یہ وہ ہاسپٹل ہے جو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے جو آپ کی پریزنٹیشن تھی کہ کتنی بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے، اور یہ بائی دا وے صرف اس ہاسپٹل کی نہیں، یہ جو آپ نے اپنی پختونخوا کی پچھلے 5-6-7 سال میں اچیومنٹس دکھائی ہیں، یہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ہے۔ میں نے نہیں پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کو اسی طرح کانسنٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا
ہیلتھ کیئر دینے کا اور اپ گریڈ کرنے کا لمیٹڈ بجٹس ہیں ہمارے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنا زیادہ پیسہ قرضوں کی قسطوں میں دینے میں چلا جائے تو بڑا کم پیسہ بچ جاتا ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے میں اور تعلیم میں اور جو ضروری چیزیں ہیں لوگوں کے لیے. تو اس کے ہوتے ہوئے میں بالکل آپ کو, محمود خان آپ کو بھی اور اس سے پہلے ہماری جو گورنمنٹ تھی, میں سب کو ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اصل کام گورنمنٹ کا لوگوں کی خدمت کرنا ہے. باقی چیزیں سب سیکنڈری ہیں. لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے, اور سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ایک انسانیت کی ہوتی ہے جب وہ تکلیف میں ہو. اور یہ اتنا بڑا کام کیا میں تو صبح بھی آپ کی تعریف کی, لیکن اب پھر کرتا ہوں کہ پہلا صوبہ بنا ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دی ہے, وہ ہیلتھ کارڈ دے کے, ہیلتھ انشورنس دے کے. یہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا آپ نے کام کیا. آپ نے کہا, تیمور کہا نا کہ صبح ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کی تعریف کی کہ جان بچا لی. یہ آپ سوچیں کہ کتنے گھروں میں لوگوں کو جو بیچارے جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بیچاروں کے پاس کیونکہ پیسہ نہیں ہوتا, کئی بیچارے آخری منٹ تک کوشش کرتے رہتے ہیں گھر میں کسی طرح علاج ہو جائے یا خود ہی ٹھیک ہو جائے. اور کئی دفعہ جب بیماری بگڑ جاتی ہے پھر وہ بیچارے جاتے ہیں اور پھر قرضے لینے پڑتے ہیں, اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں لوگ. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس جو آپ نے کی ہے. مجھے تو بڑا فخر ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ جو میرا نظریہ تھا کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں, آپ نے بہت بڑا قدم لیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ پورا ہیلتھ سسٹم ہے. اس سے پوری آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہاسپٹلس کا جال اب پھنچے گا, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. جو آپ نے اصل بات کی, ہمارے پاس تو کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم ساری جگہ ہاسپٹلس بنائیں. اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں, ریموٹ علاقوں میں لوگ نہیں جاتے, وہاں فیسلٹیز نہیں ہوتی, وہ لوگ جاتے نہیں ہیں. تو وہ سارے ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے پشاور یا مین سینٹرز میں آنے کی. تو وہ سارے علاقے میں جو ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ یا ہمارے جو ڈی ایچ کیوز ہیں وہ خالی ہوتے ہیں یا ان ڈاکٹرز نہیں ہوتے, تو وہ سارے لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں. پھر تو یہ جو اب ہیلتھ کارڈ نکالا ہے, اس سے آٹومیٹکلی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا. اس سے پھر ایک اور چیز ہوگی, گورنمنٹ ہاسپٹلس کو پریشر پڑے گا. اگر میں ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہاسپٹل میں جا سکتا ہوں تو ظاہر ہے میں اس ہاسپٹل میں جاؤں گا جدھر علاج بہتر ہے. تو جو ہاسپٹل کے اندر لوگ نہیں جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس ہاسپٹل کے اندر ایک دم انکوائری ہوگی کیوں نہیں لوگ آ رہے. تو یہ سزا اور جزا کا سسٹم آئے گا. کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی سسٹم نہیں چل سکتا جس میں سزا اور جزا نہ ہو. اللہ نے بھی جنت اور دوزخ رکھی ہوئی ہے ہمیں سیدھے راستے کے لیے. تو انسانوں کے لیے بھی جب ایک سسٹم میں پنشمنٹ نہیں ہوتی, جزا نہیں ہوتا اور سزا نہیں ہوتی, وہ کوئی سسٹم نہیں کام کرتا. تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا, اور آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھ کے پنجاب اب پوری یونیورسل ہیلتھ کوریج سال کے اینڈ تک جا رہا ہے. یہ بھی ایک انقلاب ہے بہت بڑا. اور انشاءاللہ سارے پاکستان میں ایونچولی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. گلگت بلتستان میں جو ہمارے 3 صوبے ہیں ادھر تو ہم ساری جگہ ہیلتھ کارڈ پہنچا رہے ہیں, لیکن جو سندھ ہمارے نیچے نہیں ہے. ہمیں امید یہ ہے کہ اب پریشر پڑے گا, جب سارے پاکستان میں عوام کا پریشر پڑے گا کہ وہ بھی سندھ کے لوگ بھی ڈیمانڈ کریں گے. تھرپاکر میں تو خیر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈز دیے ہیں, لیکن باقی سندھ میں اب پبلک کا پریشر پڑے گا. میں آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ دیکھ کے, اور انشاءاللہ یہ جو کلچر آپ نے بنایا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ایک اچھی انوائرمنٹ پیدا کرنے کا, انشاءاللہ یہ سسٹم باقی بھی آپ کو دیکھ کے, ہمیشہ ماڈلز بنتے ہیں پھر باقی فالو کرتے ہیں, آپ کو دیکھ کے باقی بھی گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر انشاءاللہ اس طرح کا کلچر آئے گا.